بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو ہل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کا کام لیا گیا ہو آپاشی کا، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حجتوں سے ظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم لوگوں میں سے کچھ نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا اس کو کہ اس کے کوئی سے ٹکڑے چھوا دو۔ اس طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل بھی پھر بھی سخت ہی ہیں، تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ دوسرے بعض یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے۔ کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اس کا علم